یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 48، 49 اور 50 کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جو ہم نے آپ پر نازل کی کتاب یہ سچی کتاب ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنی سابقہ کتابوں کی، اور ان کے مضامین پر نگہبان ہم نے آپ کو مقرر کیا ہے، سو آپ حکم کریں اس کے مطابق جو کہ نازل کیا اللہ نے، اور ان کی خوشی پر مت چلیے سیدھا راستہ چھوڑ کر جو آپ کے پاس آئے۔ ہر ایک کو تم میں سے ہم نے ایک دستور اور ایک راستہ دیا، اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک دین پر کر دیتا، لیکن تمہیں آزمانا چاہتا ہے اپنے دیے ہوئے حکموں میں سے، سو تم سبقت کرو خوبیوں کی طرف۔ اللہ کے پاس تم سب کو پہنچنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جس بارے میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اور یہ فرمایا کہ حکم کریں ان میں اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خوشی پر مت چلیے، اور بچتے رہیے ان سے کہ وہ آپ کو بہکا نہ دیں کسی ایسے حکم سے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہو۔ پھر اگر نہ مانیں تو آپ جان لیجئے کہ اللہ نے یہی چاہا کہ پہنچا دے ان کو کچھ سزا ان کے گناہوں کی، اور لوگوں میں بہت ہیں نافرمان۔ اب کیا حکم چاہتے ہیں کفر کے وقت، اور اللہ سے بہتر کون ہے حکم کرنے والا۔
ان کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں۔ پچھلی آیات کے تسلسل میں مذکورہ آیات کا نزول ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا گیا کہ ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے یہ بالکل سچی اور برحق کتاب ہے، اور یہ پچھلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی ان کے نازل ہونے کی تصدیق بھی کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی تھیں، اور ان کے احکامات بھی جو اللہ ہی کی طرف سے مقرر کیے ہوئے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ کتاب پچھلی کتابوں کے احکامات کی حفاظت کرنے والی ہے، جس کو کہ یہود و نصارہ نے تبدیل کر دیا تھا۔ تو اس لیے قرآن مجید دوسری کتابوں کے لیے بھی مہیمن فرمایا گیا، حفاظت کرنے والی، نگہبانی کرنے والی، یعنی وہ جتنی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں یا کر لی تھی انہوں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہماری کتاب کے اندر یہی حکم ہے، لیکن وہ حکم اسی طرح موجود نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کی کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، تو آپ اسی کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے جو اللہ نے آپ کو کتاب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کے احکامات اور فیصلے سب کے سب اللہ کے نازل کردہ احکامات اور فیصلوں کے مطابق ہونے چاہیے، اور جو لوگ آپ سے اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرانا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کی پیروی ہرگز نہ کیجیے۔ واقعی یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہود کے چند علماء آئے اور آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہود کے علماء اور پیشوا ہیں، اگر ہم مسلمان ہو جاتے ہیں تو ہماری اقتداء کرنے والے اور ہماری رہنمائی میں چلنے والے لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ہماری ایک شرط یہ ہے کہ ہمارا ایک مقدمہ آپ کی اور قوم اور ہمارے درمیان موجود ہے، ہم یہ مقدمہ آپ کے پاس لائیں گے تو اس کا فیصلہ آپ ہماری رائے کے مطابق ہمارے حق میں کر دیجئے گا، تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی کہ آپ ان لوگوں کے مسلمان ہو جانے کے پیش نظر عدل اور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے خلاف ہرگز فیصلہ نہیں فرمائیں گے، اور آپ اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ یہ مسلمان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو آیت میں یہی فرمایا گیا کہ یہ کتاب پچھلی کتابوں کی حفاظت کرنے والی ہے، احکامات کی حفاظت کرنے والی ہے، اور ہم نے آپ کو ایک واضح راستہ دے دیا ہے، اور ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت مقرر کی تھی اور ایک راستہ مقرر کیا تھا کہ اسی پر چل کر اپنی زندگی کو گزاریں اور اسی شریعت کے مطابق اپنے فیصلے کریں۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک کر دیتا، ایک امت کر دیتا، اور تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہ رہتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ اختلافات رکھے ہیں، اور ان اختلافات میں بڑی حکمت رکھی گئی ہے، اور یہ اختلافات ہونے بھی چاہیے، اس لیے کہ تورات جس وقت نازل ہوئی اس وقت کے حالات کچھ اور تھے، جب انجیل نازل ہوئی تو اس کے حالات کچھ اور تھے، قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس وقت کے حالات کچھ اور تھے۔ تو احکامات کے اندر تغیر اور تبدل کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے۔ تو اس کا جواب بھی دے دیا گیا کہ اختلاف کی صورت باقی نہ رہتی، اللہ چاہتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت کی حکمت اس طرف گئی کہ بہرحال احکامات میں اور حالات کے مطابق کچھ تغیر اور تبدل ضرور ہونا چاہیے، اور فرمایا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، فاستبقوا الخیرات، ان اختلافات کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ان اختلافات کو اللہ کی طرف سے حکمت پر مبنی ہونے پر ہی رکھنا چاہیے،
اور اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے نیکی کی طرف سبقت کرنی چاہیے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، تو خیرات یعنی نیک کاموں کی طرف تم سبقت کرو، ان اختلافات کے پیچھے نہ پڑو۔ ہاں، جو اختلافات ہیں اگر تم ان اختلافات میں پڑ گئے تو قیامت کے دن تم سب کو اللہ کی طرف پیش ہونا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جن چیزوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، بلکہ آپ اللہ کے حکم کیے ہوئے اور نازل کیے ہوئے احکامات کے مطابق عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیجیے۔ اور یہ لوگ جو شرائط رکھتے ہیں کہ اگر ہماری رائے کے مطابق فیصلہ ہو جائے تو پھر ہم اسلام قبول کر لیں گے، فرمایا یہ حق کو قبول کرنے والوں کے طریقہ کار یہ نہیں ہوا کرتا۔ آپ اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ یہ مسلمان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، آپ بس اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ کر دیا کریں۔ اب یہ مانیں یا نہ مانیں، پھر ان کا فیصلہ اللہ کی طرف ہوگا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ مختلف انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعتوں میں باہم اختلاف رہا ہے، اس اختلاف کی کیا حکمت تھی؟ جواب میں فرمایا گیا کہ شرائع کے احکامات میں اختلاف ہونا ایک بڑی حکمت تھی، جس کے ذریعے ہر زمانہ ہر طبقہ کے لوگوں کو صحیح عبادت کی حقیقت سے آگاہ کیا جاتا رہا کہ در حقیقت عبادت اور بندگی نام ہے اطاعت اور پیروی کرنے کا، جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا ذکر و تلاوت پر منحصر نہیں ہے، اور نہ یہ چیزیں اپنی ذات میں مقاصد ہیں، بلکہ ان سب چیزوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف رخ کا موڑ دینا ہے، طبیعتوں کا موڑ دینا ہے۔ اس کے ساتھ یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں پر مختلف کتابیں اور شریعتیں نازل فرما کر انسانوں کو یہ بتا دیا کہ کسی ایک عمل یا ایک قسم کی عبادت کو وہ اپنا مقصود نہ بنائیں، بلکہ صحیح معنی میں اللہ کے فرما بردار بندے بنیں کہ جس دور میں اور جن حالات میں جو حکم دیا گیا ہے اسی پر ہی عمل کریں، اور جب کسی حکم کو چھوڑ دینے کا حکم ہو تو اس کو چھوڑ دیں، اور جسے اپنا لینے کا حکم ہو تو اسے اپنا لیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑی حکمت یہ بھی رکھی گئی کہ دنیا کے ہر دور اور ہر طبقہ کے انسانوں کے مزاج اور طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ زمانے کا اختلاف طبیعت انسانی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر سب کے لیے فروعی احکام ایک ہی کر دیے جائیں تو انسان بڑی مشکل میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے حکمت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ ہر زمانہ اور ہر مزاج کے جذبات کی رعایت کر کے فروعی احکامات میں مناسب تبدیلی کر دی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔